قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم۔ قتل حسین اصل میں مرغ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جاں بھی حسینی ہے، صد شکر کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے۔ رونق ہے مساجد میں شبیر کے قدموں سے، منبر بھی حسینی ہے، اذان بھی حسینی ہے۔ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین۔ اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا پیارے آقا تاجدار مدینہ حضور پرنور شافع یوم النشور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کرنے کے بعد اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد، سامعین محترم، ناظرین کرام، آج کا جو موضوع ہے وہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے میدان کربلا میں جا کر ہمیں کچھ سبق دیے ہیں، ان سبق کو ہم نے بھلا دیا ہے۔ وہ جو سبق ہیں وہ کیا سبق تھے جو امام حسین نے ہمیں دیے اور ہمیں بتایا کہ ان اسباق کو یاد کر کے ان کو پر عمل کر کے اپنی زندگی کو سنوارو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ ان میں جو سب سے پہلا سبق امام حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری آپ نے ان شعروں میں بتایا کہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین۔ ان جو آپ کے یہ جو شعر ہیں ان کی تفصیل بہت لمبی ہے، چند الفاظ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اس میں جو امام حسین کا سبق ہمیں دیا وہ آپ نے دیکھنا ہے کہ ہمیں سبق کیا ملا۔ آپ نے فرمایا کہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، کہ جو امام حسین ہے وہ ہمارے جسموں کے بھی مالک ہیں اور ہماری روحوں پر بھی ان کا قبضہ ہے۔ شاہ کا معنی ہوتا ہے کہ جو جس کا قبضہ اور جس کا جو روحوں پر جو قبضہ کرے وہ اس کو شاہ کہتے ہیں، اور بادشاہ جو جسموں پر حکومت کرے اس کو بادشاہ کہتے ہیں۔ تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری آپ نے فرمایا کہ امام حسین یہ ان کی حکومت روحوں پر بھی ہے اور جسموں پر بھی ہے۔ آگے فرمایا کہ دین است حسین دین پناہ است حسین، کہ امام حسین دین بھی ہیں اور دین کو پناہ دینے والے بھی جو ہیں وہ امام حسین ہیں۔ پتہ چلا کہ دین بھی حسین، دین کی پناہ بھی حسین ہے۔ آگے جو اس میں سبق ہے، جو اصل جو چیز ہے، موضوع ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ سرداد نہ داد دست در دست یزید، کہ آپ نے سر تو دے دیا لیکن یزید کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ نہیں دیا۔ تو یہ سبق امام حسین نے ہمیں دیا کہ جب کوئی جابر، ظالم، زانی اور شرابی، تارک الصلاۃ جب ایسا حکمران ہو تو اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہ دو، بلکہ اگر تمہاری جان جاتی ہے تو چلی جائے، تمہاری اولاد جاتی ہے تو چلی جائے، تمہارا گرانہ ختم ہوتا ہے تو ختم ہو جائے، اس ظالم اور جابر حکمران کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہ دو۔ تو گویا پتہ چلا کہ جو بھی جابر اور ظالم حکمران ہوگا، امام حسین نے ہمیں یہ کر کے بتایا کہ ظالم بادشاہ، ظالم اور جابر بادشاہ کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہ دو، چاہے تمہاری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ آگے معین الدین خواجہ معین الدین چشتی اجمیری آپ فرماتے ہیں کہ حقا کے بنا لا الہ است حسین، کہ حقیقت تو یہ ہے کہ لا الہ کی بنیاد حسین ہے۔ تو یہ اس میں ایک سبق ہمیں یہ ملا کہ ہم جو امام حسین نے ہمیں دیا
کہ یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہ دے کر آپ نے ہمیں بتایا کہ جب ظالم اور جابر بادشاہ ہو تو اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہ دو۔ دوسرا سبق آپ نے ہمیں یہ دیا کہ جب میدان کربلا میں آپ گئے تو جب جنگ ہو رہی تھی تو آپ کے چچا عباس، آپ کے بیٹے حضرت علی اکبر، آپ کے چھوٹے صاحبزادے علی حضرت علی اصغر اور آپ کے بھائی جن کے نام خلیفہ ثلاثہ کے ناموں پر تھے، جن کا نام حضرت عمر بن علی، حضرت ابو بکر بن علی، حضرت عثمان بن علی، آپ کے بھائی، ان کی جانیں بھی چلی گئیں۔ تو آپ نے بتایا کہ گھر میں سے کوئی بھی چلا جائے، دین پر کسی کی بھی جان چلی جائے، تو آپ نے صبر کے دامن کو ہاتھ میں رکھنا ہے، کہ اس لیے کہ اللہ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ جتنا بھی غم آپ کو آ جائے، جتنی بھی تکلیفیں آ جائیں، جو بھی ہو جائے، لیکن آپ نے صبر کے دامن کو ہاتھ سے نہیں چھوٹنے دینا۔ آپ کا گرانا، آپ کی جان، آپ کا مال دین پر جاتا ہے تو چلا جائے، دین بچانے کے لیے آپ کا سارا کچھ بھی لٹ جائے، آپ نے صبر کرنا ہے، اور اس صبر کی جزا کیا ہوگی؟ اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، جو صبر کرتے ہیں، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے، اور جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہو جائے، فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور جس کا ساتھی اللہ بن جائے اور جس کا دوست اللہ ہو جائے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کو نہ کوئی غمگین ہوں گے، وہ نہ ان کو کوئی خوف اور ڈر ہے۔ تو دوسرا سبق آپ نے ہمیں یہ دیا کہ صبر کے دامن کو آپ نے نہیں چھوڑنا۔ آگے جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ جب جنگ لڑ رہے تھے، تو لڑتے لڑتے جب آپ شہید ہوئے تو آپ کا سر کہاں تھا؟ سجدے میں سر تھا۔ تو جنگ کی حالت میں بھی نماز کا وقت ہو گیا، آپ نے اپنے سر کو سجدے میں رکھ کے کٹایا، اور یہ کر کے آپ نے بتا دیا کہ جتنی بھی تکالیف آئیں، جو بھی ہو جائے، آپ نے نماز کو بھی نہیں چھوڑنا، چاہے سردی ہو، گرمی ہو، دن ہو، رات ہو، بارش کا موسم ہو، کیسا بھی ہو، جنگ کا امکان ہو، اور جنگ کے موقع پر بھی آپ نے فرمایا کہ نماز کو نہیں چھوڑنا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عین عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کم و بیش 700 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ واقیم الصلاۃ واقام الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ، نماز قائم کرو۔ تو نماز کے دامن کو امام حسین نے اس طرح پکڑا کہ آخری سانس پر بھی آپ نے سجدہ کیا، اور اللہ کی بارگاہ میں سجدے کی حالت میں آپ نے جان دی، اور یہ اس طرح کر کے آپ نے بتایا کہ جو کچھ بھی ہو جائے، چاہے جان بھی چلی جائے، آپ نے نماز نہیں چھوڑنی، نماز کا بھی خاص خیال رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ عین فرض عبادت ہے۔ اس کے بعد اس واقعے کو اور اس منظر کو شاعر نے یہ اس طرح کہا کہ بچپن میں جو کہا تھا نبھایا حسین نے، بچپن میں جو کہا تھا نبھایا حسین نے، سجدے میں جا کے سر کو کٹایا حسین نے۔ اس کے بعد جب آپ کے سر کو تلوار کے اوپر، نیزے کے اوپر رکھا گیا، تو پھر آگے شاعر کہتا ہے کہ نیزے پہ سر تھا اور زباں پر تھی آیتیں، اور یہ اس طرح کر کے امام حسین نے بتایا کہ نماز، اور نماز کے بعد قرآن پڑھنا، قرآن کو بھی اپنے ہاتھ میں پکڑ کے رکھو اور اس کو بھی تھام کے رکھو، کیونکہ قرآن، نماز، صبر، یہ سارا کچھ بندہ جب ان پر عمل کرتا ہے، اس کو پکڑ لیتا ہے، تو بندہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ نیزے پہ سر تھا اور زبان پر تھی آیتیں، قرآن اس طرح بھی سنایا حسین نے۔ تو قرآن جب حضرت امام حسین کا صرف سر نیزے پر ہے تو آپ کی زبان پر قرآن کی آیتیں ہیں، گویا پتہ چلا کہ ساری زندگی آپ نے قرآن پڑھا، اس لیے شہید ہونے کے بعد بھی آپ کی زبان پر قرآن کی آیتیں تھیں۔ تو گویا پتہ چلا یہ جو سبق ہمیں امام حسین نے دیے ہیں، ان پر ہمیں عمل بھی کرنا چاہیے، ان پر عمل کر کے ہمیں زندگی گزارنی چاہیے۔ تو آخر میں ایک دو اشعار پر میں اپنی گفتگو کا ختم کروں گا کہ یوں ہی نہیں
جہاں میں چرچا حسین کا، یوں ہی نہیں جہاں میں چرچا حسین کا، کچھ دے کے ہوا زمانہ حسین کا، کچھ دیکھ کر ہوا زمانہ حسین کا، سر دے کے دو جہاں کی حکومت خریدی، سر دے کے دو جہاں کی حکومت خریدی، مہنگا پڑا یزید کو سودا حسین کا۔ آخر میں صرف ایک بات اس پر آپ نے عمل کرنا ہے کہ اہل بیت کی محبت میں صحابہ کو برا نہ کہیں، اور صحابہ کی محبت میں اہل بیت کو برا نہ کہیں۔ کیوں کہ جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہوگی لازمی وہ اہل صحابہ سے بھی محبت کرے گا، اور جس کے دل میں صحابہ کی محبت ہے وہ لازمی اہل بیت سے بھی محبت رکھے گا۔ یہ جو آج کل اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، محبت نہیں کرتے، دعویٰ کرتے ہیں، وہ صحابہ سے محبت نہیں کرتے، صرف یہ ان کا دعویٰ ہے، محبت نہیں ہے۔ تو اہل بیت سے بھی محبت کریں، صحابہ سے بھی محبت کریں، یہ اللہ کا بھی فرمان ہے، اللہ کے رسول کا بھی فرمان ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ جو بیان کیا اس پر مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔